السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے ہے، جو ذات خالق کائنات، مالک کائنات، رب العالمین، داتا گنج بخش مجھے اور آپ کو پالنے والی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الرسل، میرے اور آپ کے پیر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ سلف صالحین کے لیے حضرات محترم، یہ جس دین کا اقرار میں نے اور آپ نے اپنی زبان اور اپنے دل سے کیا ہے، جس شریعت کا کلمہ پڑھا ہے، جسے شریعت محمدیہ بھی کہا جاتا ہے اور جس دین کو دین اسلام بھی کہا جاتا ہے، اس دین اسلام کی عمارت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق 5 ستونوں کے اوپر منحصر ہے۔ 5 ستون اس پورے کے پورے دین اسلام کے عمارت کی بنیاد ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ وہ کیا؟ بنی الاسلام علی 5۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اللہ ذو الجلال کے ساتھ گواہی دینا، اس کی توحید کا اقرار کرنا، ذات اور صفات میں اس کو یکتا تسلیم کرنا، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور 5واں ستون، 5ویں چیز بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن میں سے پہلی 3 تو ہر بندے کے اوپر فرض ہیں، آخر والی 2 زکوٰۃ کا ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ اس شخص کے ساتھ لازم ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ چکا ہو، زکوٰۃ ادا کرنا اس کے اوپر واجب اور فرض ہے۔ اور اگر اللہ ذو الجلال نے بندے کو اتنا مال عطا کی ہے، صحت عطا کی ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے کہ وہ بآسانی بیت اللہ الحرام کا حج کر سکتا ہے، تو وہ بیت اللہ کا حج کرنا بھی حضرت اس بندے کے اوپر فرض، ضروری اور لازم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی خوش نصیب ایسے ہیں کہ جو مکہ کی پاک سرزمین کے اوپر اپنے قدم رکھ چکے ہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے، اور کتنے ہی خوش نصیب ایسے ہیں جو رستے میں جا رہے ہیں۔ اور حضرت کیا کہنے ان لوگوں کی قسمت کے جو آنے والے چند دنوں کے اندر اس پاک سرزمین حرمین شریفین کا سفر کرنے والے ہیں، ان کی رونقوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، اور وہاں جا کر کے اپنے دل کو سکون پہنچانے والے ہیں۔ اللہ ذو الجلال سے دعا کریں کہ اللہ ان سب سمیت مجھے اور آپ کو بھی حج مبرور کی توفیق اور استطاعت نصیب فرمائے۔ حضرت وہ حج کا ثواب کتنا ہے، وہ طواف کی لذتیں، وہ سارے کے سارے ثواب اپنی جگہ، لیکن اس پاک جگہ کی کتنی عظمت ہے۔ مکہ اور مدینہ میں اللہ ذو الجلال نے کتنی بہاریں رکھی ہیں، کتنی ان کی رونقیں، کتنی عظمتیں اور فضیلتیں ہیں۔ اس حرمین کی، ان حرمین کی فضیلتوں کو بیان کرنا آج کی اس گفتگو کا مقصد اور موضوع ہے۔ اور ہم شروع کریں گے سب سے پہلے مکہ کی پاک سرزمین سے، کہ بیت اللہ کا جس کے اوپر اللہ ذو الجلال کا گھر جس زمین کے اوپر ہے، اور حج کے سارے مناسک، عمرے کے سارے مناسک جس زمین کے ساتھ منسلک ہے وہ مکہ کی پاک سرزمین ہے۔ اور یہ اللہ ذو الجلال کے نزدیک اتنی قدر و قیمت والی، یہ ٹکڑا اتنا اہمیت کا حامل، اتنا فضیلت کا حامل ہے کہ آپ اس بات کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ ذو الجلال کے سارے نبیوں میں سے
اللہ ذو الجلال کے سب سے زیادہ قریب معزز فضیلت کے حامی جو شخصیت ہے، اللہ ذو الجلال نے ان کی پیدائش بھی مکہ کے اندر کی اور ان کو مبعوث بھی ادھر کیا، نبوت بھی ادھر عطا کی، مکہ کی پاک سرزمین کے اندر۔ اور حضرت وہ شہر تو ایسا شہر ہے کہ جس کی قسمیں اللہ ذو الجلال نے قرآن کریم کے اندر اٹھائی ہیں۔ قسم اللہ کس چیز کی اٹھاتے ہیں؟ جو بندے کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہو۔ آج کل ہم تو کہتے ہیں نا، مجھے میری ماں کی قسم، تجھے تیرے باپ کی قسم، یہ بالکل غلط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم، کہ تم اپنے آبا کی، اپنی ماؤں کی قسمیں نہ کھاؤ۔ اگر قسم کھانے کی ضرورت آ پہنچے تو صرف کس ذات کی قسم کھانی ہے؟ الا باللہ، اللہ ذو الجلال کی ذات کی، کہ جو ذات ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ اور وہ ذات اگر وہ قسمیں کھاتی ہے تو کس کی؟ مکہ کی پاک سرزمین کی۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی، لا اقسم بہذا البلد۔ جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ ذو الجلال وادی مکہ کی قسم اٹھا اٹھا کر مجھے اور آپ کو طرح طرح کے قوانین اور باتیں بتا رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلی فضیلت اور دلیل کہ اللہ ذو الجلال کے نزدیک کتنی محبت والی وہ جگہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجے ہی اس زمین کے اوپر، نازل ادھر کیا۔ ویسے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، زیادہ تر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن علاقوں کی طرف بھیجے گئے نا، وہ بیت المقدس کے قرب و جوار کے علاقے تھے۔ بیت المقدس نے، مسجد اقصیٰ نے اللہ ذو الجلال ان یہودیوں کو تباہ و برباد فرمائے جنہوں نے ادھر مسلمانوں کا جینا وہ مشکل کیا ہوا ہے، بحال محال کیا ہوا ہے۔ حضرت اس بیت المقدس نے، اس مسجد اقصیٰ نے بڑے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنا تھا تو اللہ ذو الجلال نے انتخاب کس چیز کا کیا؟ مکہ کی پاک سرزمین کا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس سے بڑی محبت تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکی کے اندر ہجرت مدینہ کے لیے نکلے نا، مکہ کی سرزمین کو چھوڑنا پڑا، بچپن ادھر گزرا تھا، جوانی ادھر بتائی تھی، مکہ والوں نے طرح طرح کی تکلیفیں دی تھی، پھر بھی اس کے ساتھ محبت۔ ایک جگہ ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور مکہ کی طرف منہ کر کے اس کو مخاطب کر کے کیا فرماتے ہیں کہ تو اللہ ذو الجلال کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ افضل ترین جگہ، لولا انی اخرجت، اگر مجھے نہ نکالا جاتا تجھ سے، میں تجھ سے ایسی سرزمین کو کبھی نہ چھوڑتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت مدینہ کے وقت اس سرزمین کو مخاطب کر کے یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو اس زمین کے اوپر اللہ ذو الجلال کے سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ میں سے ایک جگہ، اگر مجھے نہ نکالا جاتا میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دنیا کے اوپر، اس دنیا کے اوپر، امت محمدیہ کے اندر نہیں، اس دنیا کے اوپر سب سے پہلے جو گھر عبادت کے لیے، امت کی عبادت کے لیے، بنو آدم کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا حضرت وہ بیت اللہ تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ سب سے پہلے بطور عبادت اللہ ذو الجلال کے جس گھر کو تعمیر کیا گیا وہ اس پاک بستی کے اندر ہمیں نظر آتا بیت اللہ الحرام ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال بھی کیا، اللہ کے رسول اس سرزمین کے اوپر سب سے پہلے اللہ ذو الجلال کا کون سا گھر تعمیر کیا گیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بیت اللہ ہے۔ فرمایا اس کے بعد پھر فرمایا وہ مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم نے سوال کیا اللہ کے رسول ان دونوں کے درمیان وقفہ کتنے، ان کی تعمیر کے درمیان؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا 40 سال کا وقفہ ہے۔ وہ مسجد اقصی سے بھی 40 سال پہلے اللہ ذو الجلال نے اپنا گھر وہ منتخب کر لیا ہوگا۔ سب سے پہلے اس دنیا کے اندر حضرت اگر وہ کوئی گھر اللہ ذو الجلال کا بنے تو وہ بیت اللہ الحرام ہے، اور وہ ایسی جگہ جو اللہ ذو الجلال نے پوری امت کے لیے حضرت ہدایت کا مرکز بنا دی ہے۔ برکتیں ہی برکتیں ہیں ادھر، اس کی رونقیں نہیں سمیٹی جاتی۔ اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو لے جائے، بار بار لے جائے۔
بڑے خوش نصیب ہے، یقین کریں وہ لوگ تو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس جگہ کے اندر کسی قسم کی کوئی شرارت، کجروی، برائی اختیار کرنا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ابھی وہ کرتا نہیں، وہ من یرید ارادہ کرتے ہیں بالحاد بظلم نذق، کہ ظلم کے ساتھ کوئی برائی کرے، کوئی شرارت کرے، کوئی کجروی اختیار کرے، فرمایا نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے ایک دردناک عذاب چکھائیں گے۔ کہ ادھر برائی کا ارادہ کرنا، برائی کرنا، کجروی اختیار کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، وہ حرمت والا شہر ہے۔ فرماتے کہ جو کوئی یہ سارے معاملات کرتے ہیں نذقہ من عذاب حلیم، ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ اور وہ جو دوسری آیت جس کے اندر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ بیت اللہ کو ایک ایسی جگہ بنایا ہے کہ جہاں لوگ آ کر کے قیام کرتے ہیں۔ حافظ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ انہوں نے للناس، لوگوں کے لیے قیام کی جگہ، اس کے 3 معنی کیے۔ ایک معنی میں ادھر ذکر کیے جاتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ للناس سے مراد کون لوگ ہیں؟ للناس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اول تا آخر، جو بیت اللہ جب سے بنا تب سے لے کر تا قیامت، ہر اس شخص کے لیے اللہ ذوالجلال نے بیت اللہ کو قیام کی جگہ اور ہدایت کا مرکز بنایا۔ فرمایا کہ یہ پورے کے پورے عالم کے لیے اللہ ذوالجلال نے قیام للناس، لوگوں کے لیے قیام کی جگہ اور ہدایت کا مرکز بنایا۔ اور اسی چیز کو اللہ ذوالجلال نے بیت اللہ کی بقا کو کس کے ساتھ لازم کیا؟ اس دنیا کی بقا کے ساتھ، کہ جب تک ایسے لوگ رہیں گے، ایسی مخلوق رہے گی جو اس کی حرمت کو پابند نہ کرنے والی ہو، جو اس کے عزت و عظمت اور فضیلت کو تسلیم کرنے والی ہو، جب تک ایسی مخلوق رہے گی حضرت قیامت نہیں آئے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی موقف وہ حدیث دیکھیے اس سے کہ اس کے جیسا ہی ہے، جس میں بیان کرتے ہیں کہ بیت اللہ الحرام کو کوئی چیز، کوئی بندہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ایون کہ قرب قیامت ایک حبشی غلام ذو السویقتین، باریک پنڈلیوں والا، وہ آئے گا اور وہ کعبہ کو ویران کر دے گا۔ حضرت وہ وقت ہوگا قرب قیامت جب اللہ ذوالجلال کے حکم سے پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دینے والا وقت ہوگا۔ نہیں تو اس سے پہلے کوئی بھی طاقت، کوئی بھی چیز، کوئی بھی سپر پاور بیت اللہ کو مسمار منہدم نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیے ابرہہ کا واقعہ تفسیر القرآن میں عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے لکھا، بالکل اختصار کے ساتھ بیان کیے دیتا ہوں۔ وہ کوئی چھوٹی طاقت لے کر کے آیا تھا، چھوٹی قوت لے کر کے آیا تھا، اس کے پیچھے اس کا پرپس کیا تھا؟ یمن کا ایک گورنر تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ مکہ کو ثقافتی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے صرف اس بیت اللہ کی وجہ سے اللہ ذوالجلال نے بڑی برکتیں دی ہوئی تھی۔ لوگ آتے تھے دور دراز سے، تجارتی سامان بھی لے کر آیا کرتے تھے، ساری ادھر تجارت ہوتی، خرید و فروخت ہوتی، ساتھ حج عمرہ بھی ہوا کرتا تھا۔ اس کا معاملہ یہ تھا، اس سے حسد کرتے ہوئے وہ کہتا تھا کہ جس طرح بیت اللہ کی وجہ سے مکہ کو وہ فضیلت ہے، مکہ کی بجائے ہمارے ادھر یمن کے اندر کوئی ایسا مقام ہونا چاہیے کہ لوگوں کا رجحان ادھر ہو۔ عیسائی تھا، اس نے یمن کے اندر صنعاء کے اندر ایک کلیسا تعمیر کروایا، گرجا گھر، جس کی عمارت بیت اللہ کے مقابلے میں بڑی پرشکوہ تھی، بڑا روپیہ خرچ کیا، سب کچھ کیا، صرف کس وجہ سے کہ لوگوں کا رجحان ادھر ہو۔ ساری محنتیں، سارے حربے استعمال کرنے کے بعد جب کوئی بھی اس سے مرعوب نہ ہوا، حضرت بڑا غصہ، بیت اللہ کے خلاف نفرت، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، ایک دن کسی انسان نے اس کلیسا کے اندر جا کر کے پخانہ کر دیا۔ اس سے اسے مزید غصہ آیا، بیت اللہ کے اوپر چڑھائی کرنے کا موقع ملا۔ حضرت اس نے ایک لشکر جرار تیار کیا جس کے اندر 60,000 افراد تھے۔ کتنے؟ 60,000 افراد، جن کے پاس ہر طرح کا اس وقت کا اسلحہ، گھوڑے، تیر، کمان، زرے، سب کچھ موجود تھا۔ اور اس لشکر کے اندر 13 ہاتھی بھی تھے، جن کو کس وجہ سے ہانکا جا رہا تھا کہ ہم نعوذ باللہ بیت اللہ کو مسمار کرنے جا رہے ہیں۔ رستے میں جس کسی نے بھی مزاحمت کی اس کو شکست سے دو چار ہونا پڑا۔ جب وہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان میں ایک وادی ہے جسے وادی محصر کہتے ہیں، جب وہ وہاں پہنچا نا، تھوڑی لوٹ مار بھی کی۔ اس لوٹ مار کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کے 200 اونٹ بھی انہوں نے ضبط کر لیے۔
اپنے قبضے کے اندر لے لیے. بعد میں مکہ والوں کے اندر ایک پیغام بھیجا کہ میں تم سے جھگڑنے کے لیے نہیں آیا, میرا مقصد, میرا پرپز آنے کی ریزن صرف ایک ہے, میں یہ جو بیت اللہ ہے اس کو گرانا چاہتا ہوں, اللہ ذو الجلال کے گھر کو نعوذ باللہ مسمار کرنا چاہتا ہوں. آؤ اگر کوئی گفت و شنید کرنا چاہتا ہے, بات چیت کرنا چاہتا ہے, میرے ساتھ آ کے بات کرو. عبد المطلب جو کہ اس وقت بیت اللہ کے متولی اعظم تھے, سارا وہ دیکھ بھال, اس کا خیال, آنے جانے کے معاملات سب ان کے ہاتھ میں تھا. وہ اس کے پاس گئے گفت و شنید کے لیے, تو ابرہہ کے پاس گئے. کیا کہتا ہے, آپ کو کیا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ جو تو نے میرے 200 اونٹ ضبط کیے وہ مجھے واپس کر دیں. وہ بڑا حیران ہوا کہ میرا خیال تھا بیت اللہ کے متعلق بات کریں گے. تو عبد المطلب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو میں مالک ہوں ان 200 اونٹ کا, میں تو انہی کا سوال کروں گا, اور جہاں تک تعلق ہے بیت اللہ کا اس کا بھی کوئی مالک ہے, وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا. اللہ اکبر. پھر اللہ ذو الجلال کیا فرماتے ہیں, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غولوں کے غول, لشکروں کے لشکر بھیجے کہ جن کی چونچ کے اندر ایک کنکری ہوا کرتی تھی, 2 پنجوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوا کرتی تھی, وہ ایسے اس لشکر کے اوپر پھینکتے. حضرت نظر آنے میں تو وہ کنکریاں تھی لیکن حقیقت میں وہ فتح بند میزائل تھے. اللہ اکبر. وہ پورے کا پورا لشکر 60,000 کا اللہ ذو الجلال نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی وجہ سے اللہ ذو الجلال سارا لشکر اس کو تباہ و برباد کر دیا. یہ حضرت بیت اللہ الحرام کی عظمت, اس کی فضیلت, بڑی اس کی رونقیں ہیں. جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی اس مسجد کے اندر جا کر کے اللہ ذو الجلال کے اس گھر کے اندر جا کر کے صرف ایک نماز پڑھتا ہے نا, کتنی؟ ایک نماز, اللہ ذو الجلال اس کو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں. اور 1,00,000 نماز آپ کاؤنٹ کریں 54 سال کی نمازوں کے برابر ہیں. اور اب بتائیے کہ خوش نصیب ہے کہ نہیں وہ لوگ جو ادھر جا رہے ہیں. حضرت وہاں طواف کریں گے, جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ طواف کرتا ہے, جب جب اس کا قدم اٹھتا ہے, ہر قدم کے بدلے جتنے بھی وہ طواف کرتا ہے, ہر قدم کے بدلے اللہ ذو الجلال اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں. خود عنہ اس سے 10 برائیاں وہ مٹا دیتے ہیں, اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں, اور اس کے لیے اللہ ذو الجلال 10 درجات کو بلند کرتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ وہ لوگ کتنے کتنے قدم اٹھائیں گے. ابھی تو حج کا موقع ہے, لاکھوں کروڑوں کے حساب سے بندے ہوتے ہیں ادھر, کتنا کتنا لمبا طواف کا چکر ہوتا ہے, کتنے کتنے قدم اٹھیں گے. بندہ یہ سب ساری چیزیں جب امیجن کرتے ہیں نا, حضرت اس سے بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور جو جا کر کے بیت اللہ کی روح کے دیکھتے ہیں, خود طواف کرتے ہیں, اللہ اکبر, اس کے جو کالا رنگ ہے اوپر گولڈن ٹیکسچر, حضرت وہ دل کو سکون پہنچانے والا لمحہ. یقین جانیے, اللہ سے دعا کیا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کی زندگی دیکھیے کہ بیت اللہ سے محبت کتنی تھی ان کو, اس جگہ سے محبت کتنی تھی. مکہ والوں نے نکالا, جہاں بچپن گزرا, جہاں پیدا ہوئے, جہاں آباء و اجداد رہتے تھے, جہاں جوانی گزری, نبوت ملی, اس علاقے سے نکالا, مار مار کے نکالا. لیکن جب اللہ ذو الجلال نے وہ وقت بھی دکھلایا نا کہ اللہ ذو الجلال نے بیت اللہ کو فتح کرنے کی توفیق, ہمت اور استطاعت دی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیسے تھی. اللہ اکبر. اپنی سواری کے اوپر کالے رنگ کا امامہ, پگڑی پہنی ہوئی ہے, اور سواری کا جو کجاوا ہے حضرت اس کے اوپر اپنا سر ایسے جھکایا ہوا ہے. اللہ اکبر. سامنے بیت اللہ ہے اور بیت اللہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اور بیت اللہ کے ساتھ محبت کتنی تھی, مکہ کے لوگوں کے ساتھ محبت کتنی تھی, جنہوں نے اتنے ظلم کیے تھے. کبھی سجدے کی حالت میں اوپر اوج رکھ دیا, کبھی رستے میں کوڑے پھینک دیے, کبھی نبیوں کا سردار جا رہا ہے اس کو پتھر پڑ گئے. یہ سارے معاملات ایک سائیڈ پہ. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فتح کیا, بیت اللہ الحرام کے اندر حکومت آئی, آپ کی زبان کے اوپر جملے کیا تھے؟ لا تثریب علیکم اليوم. اللہ اکبر. اتنی محبت اس پاک سرزمین کے ساتھ اور اس کے اوپر بسنے والے رہنے والے لوگوں کے ساتھ. آج مجھے اور آپ کو یہ صرف اس کی جو ثواب ہے یہ ساری اپنی جگہ, لیکن ہم لوگ جاتے ہیں جو ان فیوچر انشاءاللہ ہم جائیں گے بھی, یہ ساری عظمت اپنے دل میں رکھ کے بندہ عبادت کرے نا. امیجن کرے ادھر ایسے ہوا تھا, ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ معاملہ ہوا تھا, ادھر ایسے سجدے میں تو فلاں تکلیف. حضرت بندے کے ایمان کے لیول ہی اور ہوتے ہیں.
پھر بندہ یاد کرے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کیسے تھی. یہ وہ سرزمین تھی کہ جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تھے. اللہ اکبر. تو اس پھر بندے کی محبت کے اندر اضافہ ہوتے. یہ تو ان شارٹ ہم نے بیان کی ہے. تاریخ اسلام کے اندر ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ذو الجلال کو اس زمین کے ساتھ کتنی محبت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی شدت کے ساتھ محبت تھی, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کتنی محبت ہے اس زمین کے اوپر. اس کے بعد جو ہمارے اس مقصد کا دوسرا پہلو ہے وہ ہے مدینہ منورہ. حرمین شریف ہے نا. مکہ کا کنسیپٹ تو ہو گیا بالکل مختصر سا. اب مدینہ کا کنسیپٹ کیسے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے ساتھ محبت کیسی تھی, دین اسلام کے اندر اس کی کیا فضیلت ہے. اللہ اکبر. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے گئے نا مدینہ, سب لوگوں نے بڑا شاندار استقبال کیا, سارے معاملات ہوئے. تو ادھر جاتے ہی کچھ لوگوں کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, بلال حبشی رضی اللہ عنہ, بخار ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر اس مدینہ شہر کی محبت ڈال دے, کحبنا مکہ تھا, جس طرح تو نے مکہ کی محبت رکھی ہے. ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ کیا فرمائے, او اشد, اے اللہ مکہ سے بھی زیادہ ہمارے دلوں کے اندر اس مدینہ کی محبت پیدا کر. اور پھر اللہ ذو الجلال نے کیسی محبت پیدا کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا محبوب تھا مدینہ اور اہل مدینہ. حضرت ابو ذر یا غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر سے واپس آتے, دور سے مدینہ کی دیواریں نظر آ رہی ہوتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر اس شہر کی محبت اتنی تھی کہ مدینہ کی دیواروں کو دیکھتے وقت اسی وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری کی رفتار کو تیز کر لیا کرتے تھے کہ میں جلد از جلد مدینہ پہنچوں. اور اہل مدینہ سے کتنی محبت تھی. راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت آئی, اس نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفت و نشید کرنی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں, قسم ہے اس ذات کی, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم لوگ مجھے پوری اس روئے زمین کے اوپر جو بستے ہوئے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ محبوب. غزوہ خندق کا موقع دیکھیے. جب غزوہ خندق ہوا, پورے جو عرب کا کفاروں کا ایک اجتماع تھا, وہ جب مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہا تھا, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مل کر کے خندق کھود رہے تھے, تب بھی حضرت آپ کی زبان کے اوپر کیا الفاظ تھے, اللہ اکبر, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, اے اللہ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے, زندگی تو وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے. ساتھ حضرت انصار کے ساتھ محبت, فرمایا فاغفر للانصار والمہاجرہ, اے اللہ ان انصار کو جنہوں نے ہمیں پناہ دی اور مہاجرین کی بخشش فرما. یہ محبت کا ایک لیول تھا, محبت کا تقاضا تھا. اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی, انصار کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ویسی ہی محبت تھی. مکہ سے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے, پاس کچھ بھی نہیں تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آئے تھے لٹ پٹ کے. حضرت ہر اپنا سب کچھ قربان کیا جس کے پاس مال تھا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ مواخات قائم کیا, اپنا آدھا مال اپنے بھائیوں کو دے دیا. جس کی دو بیویاں تھی, ایک بیوی کو طلاق دے کر کے دوسری کے ساتھ شادیاں کروا دی. یہ ایسا رشتہ قائم کیا, ایسی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے جذبہ پیش کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پر موجود تھے. دیکھیے کہ انصار کو کتنی محبت ہوا کرتی تھی. مصلی امامت پر موجود تھے, ایک آنے والا آیا, اس نے سوال کیا, اللہ کے رسول متی الساعہ, قیامت کب قائم ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال سنا, اگنور کیا, نماز کو شروع کیا. جب نماز مکمل ہوئی, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف متوجہ ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والا کدھر ہے. وہ صحابی آئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گئے, اللہ کے رسول میں نے کیا ہے. فرمایا تو قیامت کے متعلق سوال تو کرے, تیری تیاری کیا ہے. حضرت مدینہ میں رہنے والے لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کوئی بڑے اعمال نہیں کیے, صرف اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں.
اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر خوش ہو جاؤ، قیامت کے دن تم انہی لوگوں کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ تم اس دنیا کے اندر محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سن کر کے ہمیں اتنی خوشی، راحت اور مسرت محسوس ہوئی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اتنی خوشی ہم نے پہلے کبھی نہیں محسوس کی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انصار کے ساتھ محبت تھی، ویسے ہی انصار بھی اپنا سب کچھ، مال جان اولاد، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک اشارے پر وہ لٹوا دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غنیمت کا مال تقسیم کیا مہاجرین کو، اس میں سے جب انصار کے کچھ جوانوں نے شکوہ کیا کہ سارا مال آپ نے ان کو دے دیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس بات کے اوپر راضی نہیں ہوتے کہ وہ لوگ واپس جائیں گے اپنے گھروں کو غنیمت کا مال لے کر کے، اور تم اپنے گھر کے اندر، اپنی وادی کے اندر، اپنے علاقے کے اندر جاؤ گے، تمہارے ساتھ نبیوں کا سردار ہوگا۔ اور فرمایا کہ اگر لوگ ایک گاڑی میں جمع ہو جائیں اور دوسری گاڑی میں انصاری جمع ہو جائیں، اہل مدینہ جائے، فرمایا کہ میں سب کو چھوڑ کر کے اس وادی میں، اس گاڑی میں جاؤں گا جہاں انصار جاتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ محبت تھی، مدینہ کے ساتھ محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ جیسے مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ہے نا، کتنا، 1,00,000 نماز کا، ویسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس میری مسجد کے اندر، مسجدی حاضہ، مسجد نبی کے اندر ایک نماز ادا کرے گا، اللہ ذو الجلال اس کو 1,000 نماز کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ مدینہ ہی، حضرت مدینہ جس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، مکہ کے متعلق تو دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، آئندہ جمعات میں ہم انشاءاللہ ان کی سیرت بیان کریں گے۔ مدینے کے متعلق، اس کے اندر برکت کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اور دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اس مدینہ کے سا میں، اس کے مدوں میں برکت ڈال دے، کتنی؟ مکہ کی نسبت 2 گنا زیادہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ضعفی کے الفاظ استعمال کیے کہ دگنی برکت دے اللہ ان کو۔ تو آپ دیکھیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوا کرتے تھے، آج بھی تقریباً کھجور زیادہ تر وہ مدینہ کے اندر اس کے باغات ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی بدولت مدینہ کو اللہ ذو الجلال نے بڑی ترقیاں دی ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا وقت قریب ہوگا، دجال آئے گا، 2 جگہ ایسی ہیں، صرف ایک حدیث کے اندر صرف مدینہ منورہ کا تذکرہ ہے، دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ معظمہ کا نام بھی لیا کہ یہ صرف 2 ایسی جگہ ہوں گی جن کے باہر دربان اللہ ذو الجلال نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوگا کہ دجال تو آئے گا، پوری دنیا کا چکر بھی لگائے گا، اور سارے کفار، منافقین، سارے فسق و فجور کرنے والے اس کے حامی ہوں گے، اس کے ساتھ ہوں گے، ہر جگہ وہ جائے گا۔ نبی علیہ الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف 2 جگہ ایسی ہیں جہاں وہ دجال داخل نہیں ہو سکے گا، ایک ان میں سے مدینہ منورہ، دوسری مکہ معظمہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ذو الجلال نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوگی، فرشتوں کو مقرر کیا ہوگا اس کے دروازے کے اوپر کہ وہ دجال کو ان شہروں کے اندر داخل نہیں ہونے دیں۔ اللہ ذو الجلال نے بڑی عظمت اور فضیلت دی ہے اس مدینہ کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ہر صحابی کو ویسے تو محبت تھی، لیکن ہر بندے کی محبت کا اپنا اپنا لیول تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو، آپ کی مدینہ کے ساتھ محبت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے حضور کو دعا کرتے تھے، کیا اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، اور دینا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہر کے اندر، مدینہ کے اندر۔ حضرت اللہ ذو الجلال نے یوں محسوس ہوتا ہے کہ لفظ با لفظ ان کی یہ دعا قبول کی۔ اللہ ذو الجلال میں شہادت بھی تھی، شہر بھی نبی کا تھا، مصلی بھی نبی کا تھا، اور جس جگہ وہ مدفون ہے وہ حضرت قدم مبارک بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اللہ اکبر۔ من وہاں اللہ ذو الجلال نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا،
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی طاقت رکھے نا مدینہ منورہ میں بسنے کی، ادھر فوت ہونے کی، تو وہ ایسا ضرور کرے۔ کیوں؟ فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ادھر جتنے مدفونین ہیں، جتنے ادھر دفن کیے ہوئے بقیع الغرقہ کے اندر افراد ہیں، فرمایا کہ میں ہر اس فرد کے لیے اللہ ذوالجلال کے حضور شفاعت کروں۔ یہ مدینہ کی حضرت محبت، مدینہ کا مقام، مدینہ ویسے تو سارا ہی سارا فضیلت والا ہے، لیکن خصوصاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے گھر سے لے کر کے وہ میرے منبر تک یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ جنت البقیع یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شہر کے ساتھ حضرت بڑی محبت تھی۔ جب مکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال رہے، جب مکہ والوں نے نکالا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال تک اس شہر کے اندر رہے۔ فتح مکہ ہوا جب، تب بھی حضرت نبی علیہ الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ادھر رہ کر کے واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تو یہ وہ چند ایک احادیث تھی، چند ایک واقعات تھے جن کو ذکر کرنا مقصود تھا کہ ہمارا کام صرف ادھر جا کے طواف کرنا ہی نہیں ہے، نمازیں، یہ سارے کے سارا اپنی جگہ بڑی فضیلت ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں اس کے اندر، لیکن حضرت جو اس کی دوسری فضیلتیں ہیں، جو اس کے مقام اور مرتبہ، اس کو اپنے سامنے رکھیں، عبادت کی لذت اس سے حضرت دگنی ہو جاتی ہے۔ آخر میں ہم پھر یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال جو ادھر جا رہا ہے، اللہ ذوالجلال ہر ایک عبادت قبول فرمائے۔ جو کوئی حج کی نیت سے گیا ہے، اللہ ذوالجلال سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور آئندہ سال، آئندہ آنے والا جو وقت ہے، اللہ ذوالجلال میرے اور آپ کے لیے بھی ایسے رستے پیدا فرما دے، اتنی استطاعت دے دے، اتنی ہمت اور توفیق دے دے کہ ہم بھی وہاں جا کر کے اپنی حاضری لگوا سکیں، وہاں کی رونقوں کو مرنے سے پہلے اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بار بار لے جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔